بر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات بر علی و اولاد علی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و علی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ آج یکم محرم ہے۔ میں اپنے تمام حاضرین و ناظرین کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں اور حسب روایت شروع کروں گی اس سلسلہ ذکر کو جو ہماری 10 تقاریر پر مشتمل ہے، سورہ فاتحہ کے ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک روز جزا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئیں، نہ کہ ان کا جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے اور گمراہ ہوئے۔ محترم سامعین گرامی، اس سورے میں تمام قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے یہ ہماری عبادات کا سب سے اہم جز ہے، تاکہ یہ تعلیمات بار بار دہرانے کی وجہ سے ہمارے دل میں، ہمارے شعور میں اترتی جائیں۔ تو شروعات تو اسی سے ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں آ کر ہم چونکتے ہیں، کون خطاب کر رہا ہے، کس سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس خطاب میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کس بات کا عہد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایسی شخصیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ گویا اس عالم کے علاوہ بھی اور عالم ہے، اور اس کی پالنے والی کوئی ذات ہے، ربوبیت کرنے والی۔ اب دیکھیے ربوبیت کے معنی کیا ہے؟ ربوبیت کے معنی محض پیدا کرنا نہیں، محض تغذیہ کرنا نہیں، بلکہ جیسے حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کہا تھا، ہمارا رب وہ ہے جو ہر ایک کو وہ کچھ مہیا کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت کرتا ہے۔
گویا جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہیا کرنے والا، پیدا کرنے والا، غذا عطا کرنے والا، رزق پیدا کرنے والا اور ہدایت کرنے والا، یہ سب اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ انسان کو عقل و شعور عطا کرنا، یہ سب سے بڑی اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ تو وہ رب العالمین ہے، گویا اس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ کون خطاب کر رہا ہے؟ ظاہر ہے انسان خطاب کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور مالک روز جزا ہے۔ یعنی وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور پھر اس کی رحمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اس کی رحمتوں کا اعتراف کرنے کے بعد بندہ یہ بھی اعتراف کر رہا ہے مالک روز جزا بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، وہ روز حساب کا مالک بھی ہے۔ گویا وہ سب ان نعمتوں کا حساب لینے والا بھی ہے۔ تم نے ان نعمتوں سے جو خداوند عالم نے تمہیں عطا کی ہیں، تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، تم نے اسے کس طرح استعمال کیا۔ اچھا، تو یہاں پر اب دیکھیے جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، تو وہ ان کا کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید آ گئی، اس میں اللہ کی ربوبیت کی شان آ گئی، اور قیامت کا تصور آ گیا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تم خالی چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں، تم وہ مالک روز جزا بھی ہے، وہ مالک روز جزا بھی ہے، حساب لینے والا بھی ہے۔ اب پھر اس کے بعد اب جب یہ حقائق ہیں ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے، یا یوں سمجھیں کہ جب حیات و کائنات کا ہمیں یہ نظریہ دیا گیا ہے، تو پھر ہماری زندگی کا کیا ڈسپلن ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب ساری طاقت اسی کے پاس ہے، جب وہی ہماری ربوبیت کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اسی کی بندگی کا اقرار کرنا چاہیے، اور ساری امیدیں بھی اس سے وابستہ رکھنی چاہیے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں جہاں حمد کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ساری حمد اس کے ہی لیے ہے کہ میں اگر اس کے علاوہ کسی کی حمد کروں، میں اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کروں، تو مجھے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ گویا ہمارے امام نے ہمیں بتایا کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کا جواب بھی آتا ہے، اور وہ جواب اسی کی طرف سے آتا ہے جو ہمارا مالک حقیقی ہے۔ پھر بتایا کہ تمام حمد اس کے لیے ہے کہ میں اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھتا ہوں، اور اگر میں کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کروں تو میری امیدیں ناکام ہو جائیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اب اس تمام پس منظر کے بعد، اس تمام حیات و کائنات کی حقیقت کا اعتراف کرنے کے بعد، پھر ہم اللہ کے دربار میں کچھ دعا مانگیں گے۔ اب دیکھیے جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مطالبہ ہوتا ہے۔ جب ہم ایسے دربار میں موجود ہیں جو رب العالمین بھی ہے، جو رحمان و رحیم بھی ہے، ساری عبادتیں جس کے لیے ہیں، اسے وہی تمام امیدوں کا مرکز ہے، تو پھر ہم سب سے بڑی دعا مانگیں جو سب سے زیادہ ہماری زندگی میں کام آنے والی ہو۔ دعا یہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ،
दिखा हमें सीधा रास्ता, उनका रास्ता जिन पर तेरी रहमतें नाजिल हुई, न कि उनका जो तेरे गज़ब के मुस्तहिक ठहराए गए और गुमराह हो गए। कि सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि खुदावंद आलम हमें सीधा रास्ता दिखाए। सीधा रास्ता यानी वो रास्ता जो उस तक पहुंचाने वाला है। अच्छा, अब देखिए, अगर हमसे यही कह दिया जाता तो इंसानी जहन भटकता रहता कि जिन पर के आखिर वो सीधा रास्ता कौन सा है। फिर मज़ीद वजाहत की गई। खुदावंद आलम किसी को धुंधलके में नहीं छोड़ता। वजाहत की गई, और वजाहत की गई कुछ इंसानों के ज़रिए से। कुछ इंसानों को रोल मॉडल बनाकर हमारी दुनिया में भेजा गया, वो इंसान जिन पर रहमतें नाज़िल होती। अच्छा, फिर रास्तों में बाज़ औक़ात ख़तरनाक मोड़ भी आते हैं। खुदावंद आलम हमें ये भी बता रहा है कि जो ऐसे ख़तरनाक मोड़ आए उनसे बच के चलना चाहिए, और उसके लिए भी हमें नमूने दिखाए गए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे गज़ब के मुस्तहिक़ ठहरते हैं। बावजूद इससे कि हम रहमान और रहीम हैं, हम अपनों पर भी रहम करते हैं, हम गैरों पर भी रहम करते हैं, उसके बावजूद वो हमारे अज़ाब के मुस्तहिक़ बन जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, खुदावंद आलम अगर इंसानों को नमूने के तौर पर हमारे सामने न पेश करता, हमारी दुनिया में न भेजता, तो हमारी समझ में ही नहीं आता कि सीधा रास्ता कौन सा है। हमारी ये समझ में ही नहीं आता कि नेमतों का मफ़हूम क्या है और उसके गज़ब का मफ़हूम क्या है। हम तो बड़े कमज़ोर शऊर रखने वाले हैं। कोई समझता नेमतों का मतलब ये है कि खूब माल और दौलत हासिल कर लिया जाए। अब भी ये समझते हैं, ज़ाहिर है हमारी खाम ख्याली है। कोई समझता इक़्तिदार मिल जाए, कोई समझता इसकी हुकूमत मिल जाए, कोई ये समझता कि हमें अपने दुश्मनों पर गलबा मिल जाए। गरज़ इस लफ्ज़ नेमत का जितने इंसान हैं उतने ही मुख्तलिफ मफ़हूम होते। लेकिन अल्लाह ने एक और जगह बताया, देखो जिन पर नेमतें नाजिल होती हैं वो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं और शुहदा हैं। अब इन कैटेगरीज़ की ज़िंदगी फिर हमें तफसील से बताई गई कलाम पाक में। अब इसमें हमारी समझ में आता है कि नेमतों का मफ़हूम क्या है, कि नेमतों का मतलब ये दुनियावी धूम धड़का नहीं है। नेमतों का मफ़हूम ये नहीं है कि हमें वो चीज़ें मिल जाएं जो 4 दिन बाद फ़ना होने वाली हों, ख़त्म हो जाने वाली हों, हमसे छिन जाने वाली हों, बल्कि जब अल्लाह नेमतें अता करता है तो वो हमेशा कायम रहने वाली होती हैं। और ज़ाहिर है वो नेमत हिदायत की नेमत है। वो नेमत हमें सीधा रास्ता दिखाने की नेमत है। अब देखिए, हमें फिर कलाम पाक में ज़िक्र किया गया उन लोगों का जिन पर नेमतें नाजिल हुई, ताकि हम ये समझते जाएं कि नेमतों का मफ़हूम क्या है। अंबिया है हमारे सामने, अंबिया की तस्दीक करने वाले हैं, सिद्दीकीन सालिहीन हैं, सच्चे लोग हैं, शहदा हैं। अब शहदा तो ज़ाहिर है कि हमारे उसमें वो हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए। तो अब जब दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ तो इंसान की ज़िंदगी होती है, जब वो चली जाए तो क्या बाकी रहता है। लेकिन खुदावंद आलम कह रहा है कि वो जो अपनी ज़िंदगियाँ क़ुर्बान करते हैं अल्लाह के रास्ते में, हम उन पर नेमतें नाजिल करते हैं, हम उन्हें ज़िंदगी जावेदा का मुस्तहिक़ ठहरा देते हैं, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। उन्हें मुर्दा न कहो, वो हमेशा ज़िंदा है, अल्लाह के पास से रिज़्क़ पाते हैं, रिज़्क़ हसन पाते हैं। और फिर खुदावंद आलम ने इनके रास्ते पर चलने वालों की हमें निशानियाँ बताती हैं कि जो इनके रास्तों पर चलते हैं, ज़ाहिर है जो नेमतें हासिल करने वाले हैं,
ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہوتی ہیں۔ وہ عدل و احسان قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ قرابتوں کا احترام قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ہر زمین پر چلنے والے کے لیے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ حق ہے انسان کا، تو ان حقوق کو حقداروں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ عدل ہے کہ جو انسان جس مقام کا مستحق ہو وہ مقام اسے ملنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پھر اور وضاحت بار بار کی گئی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حقوق کا تعین کیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ دیکھو تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کا عزت اور احترام ایسا ہی قابل احترام ہے، ان کا ایسا ہی احترام کرنا جس طرح یہ دن، یہ جگہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور واضح ہے کہ دن حج اکبر کا دن ہے، میدان عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں، مقدس ترین دن، مقدس ترین جگہ۔ تو کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام، حقوق جان کا، مال کا اور عزت کا، یہ قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اور اس کے نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو صدیقین کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تم انہیں ان فضیلتوں سے پہچانو گے، تم انہیں ان خوبیوں سے پہچانو گے کہ یہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، دوسروں کا احترام کرنے والے ہیں، انسانی احترام کو قائم کرنے والے ہیں معاشرے میں۔ اب ہماری جان قربان ہو جائے اس نبی پر جس نے عملی طور پر ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا جو حقوق انسانی کا معاشرہ تھا، جو احترام انسانیت کا معاشرہ تھا، جو عدل کا معاشرہ تھا، جو احسان کرنے کا معاشرہ تھا۔ کہ ہاں تم اگر دیکھو کہ عدل کے باوجود بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اسے احسان سے پورا کرنا۔ ظاہر ہے یہ ذاتی کردار کا حسن کیا ہے؟ احسان کرنا ہے، اور معاشرے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ عدل ہے کہ عدل قائم کرو، عدل کے باوجود بھی کچھ کمی رہ جائے تو اسے احسان سے پورا کر دو۔ بہرحال کسی کو محروم نہیں رہنا چاہیے انسانی معاشرے میں، کسی کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے، کسی کو اپنے ضروریات زندگی سے محروم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر ایک کا حق ہے۔ اچھا، تو یہ تو بتائے گئے ہمیں کہ یہ خصوصیات ہوتی ہیں، یہ فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ حسن ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جن پر ہم نعمت نازل کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں خاص طور سے ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ، ظاہر ہے ان کے راستے میں مشکلات بھی بہت آتی ہیں۔ ہم انبیاء کی زندگی دیکھیں تو ایک حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے جن کو حکومت ملی، اور حضرت یوسف کا بھی شمار کر لیجئے، لیکن کتنی آزمائشوں کے بعد، کتنی مشکلات اور مصائب کے بعد۔ تو اب اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کا وہ مفہوم نہیں جو ہم آنکھوں دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھ لیا ھذا من فضل ربی۔ فضل ربی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ بھی زندگی کا حسن بن جاتی ہیں۔ اب اس میں ہم سلام بھیجتے ہیں، یہ دن ہمارے منسوب ہیں قربانی دن، اور ایک طبقہ اصحاب حسین کا ہے۔ سامعین کرام، ہم مولا حسین کا، ان کے گھر والوں کا جیسا تیسا ذکر کر لیتے ہیں۔ اول تو ایک عجیب بات ہے کہ ہم بنی ہاشم کے شہداء کو بھی پورے طور پر نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر
حضرت رقیہ بنت علی کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک ان کے سگے بیٹے ہیں اور ایک اور دوسرے بیٹے ہیں السلام کے فرزند جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ہم تو ان کے بھی پورے نام تھے، اور نام جاننے کے علاوہ زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے کردار کو پہچانیں، اور جو سب سے زیادہ نظر انداز ہم جس طبقے کو کر جاتے ہیں وہ انصاران امام علی مقام ہیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ امام کے ساتھ جو قربانی دینے کے لیے امام کے برابر آن کھڑے ہوئے، ان کا کیا مرتبہ ہے۔ ہم بس 2-3 کے نام جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے کیا کارنامے ہیں۔ ظاہر نام 72 کے یاد رکھنے، بلکہ 72 سے زیادہ شہداء ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ دوسری زبان کو سمجھنا ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ نام نہ جانیں، آپ ان کے کارنامے تو جانیں، ہم ان کا کردار تو جانیں، کیسے لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں کھڑے ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی زبردستی نہیں بلایا گیا تھا، اور امام حسین زبردستی کیا کر سکتے تھے کسی پر، جو خوشی خوشی امام کے ساتھ آئے ہیں۔ امام منع کرتے جا رہے ہیں، انہیں واپس کرتے جا رہے ہیں، تم چلے جاؤ، کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن وہ بضد ہیں امام کا ساتھ دینے پر، تو وہ اپنی خوشی سے، اپنے رضا و رغبت سے آئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ 20 سال سے معاویہ کے مظالم سہتے چلے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو سزائیں دی گئی ہیں، کس قدر ہولناک مظالم ان پر گئے ہوئے ہیں، لیکن بضد ہیں کہ ہم بھی ان مظالم کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ کس لیے؟ نعمتوں کے حصول کے لیے، اللہ کے نعمتوں کا نزول کے لیے ہم ظاہر ہے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں تک کہ امام ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں قابل غور ہے امام علی مقام کا وہ خطبہ جو آپ نے مکے سے روانہ ہوتے وقت بیان فرمایا ہے۔ امام مدینہ میں ظاہر ہے بیعت طلب کی گئی، اس وقت امام اکیلے ہیں، کچھ جوانان بنی ہاشم دروازے پہ ضرور کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک اسٹیبلشڈ سپر پاور سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور امام اکیلے انکار بیعت کریں، میں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبوت کے نمائندے ہیں، ہم رسالت کے نمائندے ہیں، اور جانتے ہیں لوگ کہ اس انکار بیعت کی کیا قیمت دینی ہوگی، لیکن امام کے انکار بیعت میں ان کا تعاون بھی شامل ہے۔ اب اس کے بعد امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آتے ہیں، وہاں آپ نے قیام کیا۔ کوفے سے ظاہر ہے کہ دعوت نامے آنے لگے، بصرے سے آنے لگے۔ اب امام حج سے ایک دن پہلے مکہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ حاجیوں کے بھیس میں آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو خانہ کعبہ کی حرمت بچانی ہے، آپ کو اپنا پیغام ابھی پہنچانا ہے، ابھی دنیا نے آپ کا پیغام پورے طور پر نہیں سنا، آپ کو ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں زمانہ آپ کا پروگرام سنے گا، صدیاں آپ کے پروگرام سنیں گی، ہمیشہ ہر قوم آپ کا پیغام سنے گی۔ تو آپ روانہ ہو جاتے ہیں، اور ایک دن پہلے غالباً 7 یا 8 کی درمیانی شب میں آپ اپنا الوداعی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ شروع عجیب طرح ہوتا ہے،
موت فرزند عالم کے گلے میں اس طرح حمائل ہے جیسے نوجوان عورت کے گلے میں گلو بند ہوتا ہے۔ مولا کیا تشبیہ دے رہے ہیں، دیکھو موت تمہارے لیے کوئی ہولناک چیز نہیں ہے، موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، ارے موت تو زندگی کا حسن ہے، موت تو زندگی کی قدر و قیمت بڑھانے والی حقیقت ہے کہ جس طرح ایک نوجوان عورت کے گلے میں گلو بند حسین لگتا ہے، اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، اسی طرح موت زندگی کے حسن میں اضافہ کرنے والی ہے۔ کیا حسن میں اضافہ کرنے والی ہے مولا؟ کہ آپ نے فرمایا گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کربلا اور نواویز کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑے جدا جدا پڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہے زندگی کا حسن، یہ خوف کی منزل نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا حسن ہے۔ اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملنے کا ایسا ہی شوق ہے جیسا حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملنے کا شوق تھا۔ یعنی میں بےتابی کے ساتھ اس منزل سے ملنے کے لیے تیز قدم بڑھانا چاہتا ہوں، بالکل ایسے جیسے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملنے کا شوق تھا۔ اس سے زیادہ بے قراری تھی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ اور پھر بڑے واضح طور پہ امام فرماتے ہیں میرے ساتھ محض وہ آئیں جو خدا کی خوشنودی کی خاطر شہادت کی موت مرنا چاہیں۔ وہ آپ نے بتا دیا کہ دیکھو زندگی کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، دنیاوی دھوم دھڑکے کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، اور ہمارا راستہ زندگی کے حسن کا راستہ ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت نے مولا کو مایوس نہیں کیا۔ آپ میدان کربلا میں پہنچنے تک آپ کے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، آپ کے ساتھ جوان بھی ہیں، آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں، آپ کے ساتھ مختلف علاقوں کے رہنے والے کوفی بھی ہیں، بصرے کے لوگ بھی ہیں۔ اور امام جس وقت پہنچتے ہیں میدان کربلا میں تو ایک ایسی فوج لے کر پہنچتے ہیں کہ جس کی تعداد تو کم ہے۔ 72 کی تعداد ہی کیا ہوتی ہے، اور 72 تو کیا مختلف تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام کے ساتھی تقریباً 125 یا 200 کے قریب تھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محب اہل بیت تھے، اور چونکہ کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، راستے بند ہو چکے تھے، اس لیے ان کا امام تک پہنچنا ناممکن نظر آتا تھا، تو یہ فوج عمر سعد میں شامل ہو گئے۔ اور کچھ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ نواسۂ رسول سے جنگ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس خیال میں تھے کہ جنگ ٹل ہی جائے گی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت کے خلاف تلوار اٹھانا کس طرح ممکن ہے۔ تو لیکن جس وقت یہ طے ہو گیا، 9 تاریخ کو صلح کی گفتگو ختم ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہونی ہے، تو وہ رات سب سے زیادہ اہم ہے۔ ظاہر ہے انصاران امام حسین کے حوالے سے کہ اس میں مختلف لوگ آتے رہے، کہ کچھ تو وہ تھے جو محبان اہل بیت تھے اور چھپ کر عمر سعد کے لشکر کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ گئے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو واقعی دشمن تھے لیکن اتنا بڑا سانحہ کا سن کر ظاہر ہے انہیں اتنا صدمہ ہوا اور اتنی حیرت ہوئی کہ ان کے قلب پلٹ گئے اور وہ امام علی مقام کے لشکر سے آن ملے۔ تو غرض ساری رات وہ لوگ بھی آتے رہے کہ جن کا شمار دشمنوں میں ہوتا رہا، وہ بھی آتے رہے جن کا شمار دوستوں میں ہوتا رہا، جنہوں نے حقائق کو پہچان لیا، جنہوں نے سچائیوں کو پہچان لیا۔
اور اپنے گھر چھوڑ کر، اپنا مال و متاع چھوڑ کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر اب سب کچھ قربان کرنے کے لیے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ مولا اس یاد کے صدقے میں کچھ ہمیں بھی عطا، ہمیں بھی کچھ قربانی دینے کا جذبہ عطا، ہم کم از کم اس مٹنے والی دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہ بھاگیں۔ یہی آپ کی یاد کا تقاضا ہے، یہی ان ایام کا سبق ہے۔ خداوند عالم ان ایام سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، بحق محمد و آل محمد۔